10 आयतें टोटल पढ़ेंगे, 5 बेटी पढ़ेंगी और फिर 5 मिसेस कुरान पढ़ेंगे। सारे ज़रा गौर से सुनिएगा, हवाला थोड़ा लेंथी है लेकिन ये सारा पढ़ना ज़रूरी है। आपको पता है कि खुदा ने अपने खादिम को ये बरकत दी है कि मैं सिर्फ एक ही वर्स को पढ़ता हूँ और उसी की तशरीह कई दफ़ा आधे पौने घंटे में नहीं कंप्लीट होती। तो आज हम पूरा ये हवाला पढ़ें प्लीज़। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफीगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। जी आगे मिसेस कुरान खड़े होकर तिलावत करेंगी 10वीं आयत मुकद्दसा तक, 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक हम सुनेंगे। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो कि आज खुदा ने हमें अपने पाक हजूरी में आने का मौका दिया और ये हम सब के लिए मुबारक बात है कि आज हम उसकी हजूरी में हैं। और याद रखें, जश्न या खुशियाँ सिर्फ उस हस्ती के लिए, उस शख्स के लिए जश्न किया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं जो हस्ती या जो दुनिया में रहते हुए शख्स जिंदा होता है। और मुर्दा शख्स के लिए कभी किसी ने खुशी नहीं मनाई। जो शख्स मर जाता है, कभी सुना किसी ने उधर कब्र दे कोल जाके किसके तमाला तो ना पाया होने, ऐसा नहीं होता। जो शख्स जिंदा होता है, जो पर्सनैलिटी जिंदा है, उसके लिए जश्न हम करते हैं। हमने खजूर की डालियाँ ली, बड़ा हमने जुलूस निकाला और फिर हम वापस चर्च में आए। ये सिंबल है कि हमने मसीहा के लिए होशना के नारे लगाए और हमने यीशु के नाम को बढ़ाया। हमने मसीह को वेलकम किया, मुबारक किया, अपने यूहन्नाबाद के फाटकों में भी और अपनी ज़िंदगी में भी हमने यीशु को वेलकम किया। और आज हम इसके ताल्लुक से और सीखेंगे। लिखा है, अभी जो हमने सारा हवाला पढ़ा उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा हमारी मरकज़ी आयत है, सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। सिय्योन की बेटी से कहो, क्या लफ्ज़ है? सिय्योन की बेटी से कहो। बाइबल मुकद्दस सिय्योन बनी इस्राएल कौम को बयान करती है और सिय्योनी गीत ज़बूर गाते थे, खुदा के लिए खुदा की हमद सताइश करते थे। और मैं ये सीखता हूँ बाइबल मुकद्दस में से कि हर वो शख्स
جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، بائبل اسے بھی سیون کی بیٹی بولتی ہے۔ کلام پاک اسے بھی سیون کی بیٹی، کلام پاک اس شخص کو بولتا ہے، سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ جو جلال کا بادشاہ ہے، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ کتنی مبارک بات ہے اگر آپ کو رات کو پیغام ملے کہ صبح سویرے یسوع بادشاہ نے تاڑے گھر آنا ہے، اور خبر بھی پکی ہے، کوئی جھوٹ نہیں۔ صبح جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ کے گھر پر دستک ہونی ہے، اور سیون کی بیٹی کو ملنے، مقدسین کو ملنے، بادشاہوں کے بادشاہ نے آنا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر مجھے یہ خوشخبری ملے تو ساری رات میں سونا ہی نہیں ہے، خود صفائی شروع میں نے کر دینی ہے۔ کہاں پر میں بٹھاؤں گا بادشاہوں کے بادشاہ کو، کس طرح میں ویلکم کروں گا؟ ہم نے یہ کھجور کی ڈالیاں لی اور لہراتے ہوئے ہم ویلکم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بادشاہ زندہ ہے، ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان ہے، اور ہمارا بادشاہ خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جیسے میں نے پہلے بولا کہ یہ صرف جسمانی لوگوں کی طرح ایک رسم ہم نے نہیں بنائی، بلکہ ہم نے دل سے ویلکم کیا مسیح کو۔ کئی دفعہ لوگ کہتے جی ہم یسوع سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو یہ جو ہم نے ڈالیاں لے کر لہرائی، یہ ہم نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے بھی یسوع کو ویلکم کیا، بدنی طور پر بھی یسوع کو ویلکم کیا۔ دل سے تو ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب ہم یسوع کے لیے تالی بجاتے ہیں، اپنے ہاتھ تالی میں استعمال کرتے ہیں، آج ہم نے پام سنڈے کے دن کھجور کی ڈالیاں لے کر ہم نے لہرائی، وہ ہم نے اپنے بدن کو بیسیکلی یوز کیا بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے۔ کیا ہے؟ وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ یہ الفاظ ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی آج بھی ایسا ہی ہے کہ جب بادشاہ اپنے محل سے نکلتے ہیں اور رستوں میں آتے ہیں تو اس دور میں لوگ گھوڑے کا استعمال کرتے تھے۔ آج لوگ مہنگی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بلکہ کچھ ایسے وزیر اعظم بادشاہ ہیں کہ جو ہیلی کاپٹر ایروپلین سے آتی ہیں، پھر اترتی ہیں، ایئرپورٹ سے ان کا ویلکم سٹارٹ ہو جاتا ہے، آگے ان کے لیے لیموزین، بڑی گاڑیاں ان کے لیے ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارا یسوع کیسا بادشاہ ہے؟ پہلی خوبی ہمارے مسیحا کے اندر کیا ہے؟ وہ ہمبل ہے۔ جی باہر میری آواز آ رہی ہے کہ اسپیکر اور تیز کر دیے، وہ اندر والے پہ ٹانگ ہو جائیں گے۔ ہمارے بادشاہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ہمبل ہے، وہ حلیم ہے، اس کے بلڈ کے اندر سے حلیمی نکلتی ہے۔ ہمارے بادشاہ کی اندر حلیمی بھری ہے، اور وہ حلیمی کا پیغام دینے کے لیے جیزس نے گدھے کا استعمال کیا۔ گدھے کے بچے کا لادو، گدھے کے بچے کا جیزس نے استعمال کیا۔ جیزس کو اگر بادشاہ کے طور پر، بیٹی اوپر سے اگر بادشاہ کے طور پر جیزس آ رہے ہیں یروشلم کے اندر، تو جیسے میں نے بولا کہ بادشاہ اس دور میں گھوڑے پر آتے تھے، لیکن گھوڑے کا مطلب ہوتا تھا کہ بادشاہ اعلان کرنے آیا ہے، جنگ کا پیغام ہے، وہ اپنی دہشت پھیلاتا ہے۔ لیکن جیزس نے ایسا نہیں کیا، جیزس نے گدھے کا استعمال کیا۔ اور گدھا کیوں جیزس نے لیا گدھے کے بچے کو؟ یہ حلیمی کو ظاہر کرتا ہے، ہمبلنس کو ظاہر کرتا ہے۔ آج میں بیسکس باتیں، بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم ایز اے ایک ٹیچنگ کے طور پر کلام کو سنیں گے۔ بہت زیادہ یہ میں سمجھتا ہوں بڑا پیغام ہے پام سنڈے کا، لیکن چونکہ بیسک بنیادی باتوں کا ہمیں نہیں پتا، جس کی وجہ سے کچھ ایسی بیٹیاں بیٹے ہیں جو صرف ڈالی کو ہی ہاتھ میں لہراتے رہتے ہیں۔
اور ڈالی کو ہاتھ میں لہرا کر تو 2-3 گھنٹے چرچ میں اسپینڈ کرنے کے بعد وہ گھر جاتے. انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کیوں ہم نے یہ ڈالی پکڑی, کیا ہوا. سٹوری یہ ہے, یہ ایک ٹرو سٹوری ہے. بائبل بتاتی ہے کہ جیزس نے جب اس دنیا میں پیدا ہوئے بچہ بن کر, بدن لے کر, تو جیزس اپنے پیرنٹس کے ساتھ 30 سال 30 سال یسوع مسیح ناصری اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور 30 سال کی ایج میں جیزس نے زمینی خدمت کا آغاز کیا. جس پرپس کے لیے یسوع بادشاہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے, وہ مجسم کلمہ 30 سال کی ایج میں اپنی زمینی خدمت کا آغاز کرتا ہے. اور پھر جب یسوع کی 33.5 سال ایج تھی, 3.5 سال 30 سال سے لے کر 33 سال تک یسوع نے, یہ ٹوٹل 30 سال سے آگے سٹارٹ کریں تو جب جیزس کی ایج 33.5 سال تھی تو یہ 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے جو یسوع نے خدمت کی زمین کے اوپر. 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے جیزس یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس وقت جیزس کی کتنی ایج تھی؟ جسمانی طور پر, روحانی طور پر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی یسوع تھا. اور یسوع کی ایج کوئی بندہ ماپ یا گن نہیں سکتا. ازل سے ہمارا بادشاہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے مسیحا نے کہا میں الفا اور اومیگا ہوں, میں ہی اول ہوں, آخر بھی میں ہوں. جب کچھ نہیں تھا تب بھی جیزس تھے. لیکن زمین پر بدن لے کر جو جیزس آئے ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے, اس کے لیے جیزس نے زمین پر 33.5 سال اس زمین پر گزارے. اور ان سالوں میں سے یسوع نے 3.5 سال خدمت کی, اور 3.5 سال میں سے جیزس نے حلیمی کا پیغام دیا. کسی کو جیزس نے مارا نہیں, کسی سے جیزس نے جھگڑا نہیں کیا. جیزس نے کسی کو اپنا آپ دکھایا نہیں کہ میں ٹیڈا وڈا ہے. جب کراس پر جیزس لٹکے تھے, جب لوگ ٹھٹھوں میں جیزس کو اڑاتے تھے, تو جیزس انہیں کیا بولتی ہیں کہ میں باپ سے فریاد کروں تو بڑے بڑے فرشتگان دے لشکر آ جائیں, لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس جہاں کے لیے, دنیا کے لیے اپنے خون کا کفارہ دینا ہے. اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں. 33.5 سال کی ایج میں جیزس اپنے شاگردوں کے ساتھ, بڑی بھیڑ کے ساتھ یروشلم کے اندر, یروشلم شہر کا نام ہے, اور وہاں پر جیزس آتے ہیں. اس سے پہلے یسوع یروشلم میں نہیں تھے, باہر خدمت کر رہے تھے. اور کیوں یروشلم میں نہیں تھے؟ کیونکہ یہودی جو تھے وہ یسوع کو مارنا چاہتے تھے. اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے لمبے چوگے پہنتے ہیں, ہم نے موسیٰ کی شریعت کو اپنے اندر لیا ہوا ہے, ہم سے معجزے نہیں ہوتے. اے کالدہ بچہ, جیزس کو ایسے ہی بولتے تھے کیونکہ جیزس ینگ تھا. جیزس اس وقت جوان تھے. کس کی ہے 33.5 سال ایج یہاں پر؟ تقریباً 32.5 سال دیکھو تو میری. کس کی ہے کسی کی 33.5 سال ایج؟ اور جیزس کی 33.5 سال کا جوان, وہ بوڑھا تو نہیں تھا. اور یہودی بزرگ تھے, اور بزرگ یہودی جو شرع کے عالم تھے وہ جیزس سے کہتے تھے کہ چونکہ وہ جیزس کو جانتے نہیں تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, وہ مذاق کرتے تھے کہ یہ نوجوان سادگی میں رہتا ہے لیکن مردوں کو اٹھاتا ہے, اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے. اور حتیٰ کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ابلیس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے, ابلیس کی مدد سے مردے زندہ کرتا ہے. اس لیے یہودی دل میں حسد کرتے تھے یسوع کے تعلق سے, یسوع کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. لیکن چونکہ جیزس جانتے تھے کہ یروشلم ہی میں, یروشلم کی گلیوں میں نے اپنے لہو کو بہانا ہے, اور اس لیے جیزس, جیسے آج کا پام سنڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ جیزس آج کے دن عید قیامت المسیح سے ایک ہفتہ پہلے سنڈے کا دن تھا. جیزس ایک شاہی انداز میں یروشلم میں داخل ہوتے ہیں,
اور جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو جو بھیڑ تھی جیزس کے ساتھ وہ کھجور کی ڈالیاں لیتی اور جیزس کا ویلکم کرتی دل سے، اور ان کے اندر ایک خیال تھا، ان کے اندر ایک سوچ تھی، وہ جیزس کو ایسے ویلکم نہیں تھے کر رہے۔ آج بھی کچھ ایسی بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں یا کلام پڑھتے ہیں۔ اس دور کی جو بھیڑ تھی جو جیزس کو ویلکم کر رہی تھی، جب جیزس یروشلم شہر میں داخل ہو رہے تھے، وہ بھیڑ یہ چاہتی تھی کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ یہودی لوگ کچھ نہیں کر پائے، اس شخص نے مردے زندہ کیے، معجزے یہ شخص کرتا ہے، اس لیے ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں۔ وہ خدا کا بیٹا نہیں تھے ابھی مان رہے، وہ بادشاہ مان رہے تھے، وہ بھی خدا کا بیٹا تسلیم نہیں تھے کر رہے، وہ کہہ رہے تھے یہ بادشاہ ہے، ہمارا بادشاہ۔ اب یہ یروشلم میں داخل ہو گیا ہے، اب یہ ہمیں رومیوں کی حکومت سے آزاد کرے گا۔ اس دور میں یہودی لوگ رومیوں کی حکومت میں غلام تھے اور رومی لوگ یہودیوں پر ظلم کرتے تھے، اور یسوع کو انہوں نے بادشاہ اس لیے تسلیم کیا تاکہ جیزس انہیں رومیوں کی حکومت سے آزاد کرے۔ یہ ان کے دل کا ایک تھاٹ تھا، ان کے دل کا خیال تھا کہ آج بڑا کام ہونا ہے، ہمارا بادشاہ جس نے بڑے بڑے معجزے کیے وہ یروشلم میں آ رہا ہے، تمہاں پہ گیا کرانچے رولے پہ گئے، یسوع آ رہا ہے۔ اتنی انہیں خوشی تھی، انہوں نے اپنی چادریں دوپٹے رستوں میں بچھا دیے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے جو ہمیں روم کی حکومت سے آزادی دے گا۔ وہ بھی تک نہیں جانتے تھے کہ یہ خدا کا برا ہے جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، یہ دنیا کا بادشاہ بننے نہیں آیا۔ اور جب جیزس یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد جیزس کا کیا عمل ہوتا ہے؟ ابھی پادری تاڑے اگے کے گیا جلوس دے نال تے جدو واپس آئے تے پادری کتے سی؟ سب تو پہلے ہیکل دے وچ آیا، مذبح پر آیا۔ یہ وہ قانون ہے جو مسیح نے ایسے کیا، ہم بیسیکلی اس قانون کو فالو کرتے ہوئے یہ جلوس ہم نے نکالا۔ جیزس جب یروشلم میں داخل ہوئے، جیزس کا استقبال کیا گیا، اس وقت جیزس یروشلم میں کسی کے گھر نہیں گئے کھانا کھانے کے لیے، بلکہ جیزس ہیکل میں چلے گئے۔ جلوس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ناراض ہو گئے، جن کا منہ بن گیا، کیا ہے کہ بنیا گیا، اسی تے بڑے نعرے لائے نے، تالیاں ہم نے پکڑی، استقبال کیا، یسوع دا کیا اج سانو روم دی غلامی تو بچائے گا، لیکن اے تے پادری نکلیا ہے، ایسے دا ہے کہ چلے گئے۔ لوگوں نے فیل کیا کہ یہ تو پاسٹر ہے، یہ کوئی ڈیکن ہے، یہ کوئی چرچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اے بادشاہ نہیں ہے گا، سانو رومیہ دی حکومت تو نہیں بچائے گا۔ لوگ یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے، خفا ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ ہمارا جو بادشاہ جس کے لیے ہم ہوش نہ کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ بادشاہ ہمیں ہمارے گناہوں سے آزادی دے گا۔ آج بھی عزیزو یاد رکھیں، جتنے باہر بیٹھے وہ بھی غور کریں، دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو کلام سے اور مسیح سے اور روح القدس کی آگ سے اور یسوع کے خون سے صرف اپنا جسم کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، روحانیت کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو یسوع کا لہو ہے باڈی کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو بھی شفا دے گا۔ کئی دفعہ ہم چرچ میں بھی صرف اپنا جسمانی پرپس لے کر آتے ہیں، پادری صاحب نے ساڑھے کا وزٹ نہیں کیتا، اس لیے گرجے نہیں جانا، ہوتا نا ایسے۔ بھائی صاحب نے دیکھو میں کھلوتا سا باہر تھے، بھائی صاحب میرے کولوں لنگ گیا، شاید بیچارے نے دیکھا نہ ہو، یہ دفعہ ہوتا نا کسی تے دھیان ہوتا ہے، مینوں ویکھیا ہی نہیں گا، میرے کو کھڑے ہی نہیں ہوئے، مجھے کبھی پوچھا نہیں، کبھی مینوں فون نہیں کیتا۔ یہ ہمارے دل میں کافی زیادہ خیالات آتے ہیں، لیکن
अजीज़ों मसीहा हमारी रूह को निजात देने आया। इस मकसद को आज हम सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आज भी अपने जिन खादमों को जीसस उठा खड़ा करते हैं, उनके वसीले यीशु रूहों को बचाते हैं। ए मसीह दा प्यार है कि रूहां दे नाल नाल यीशु बदनां नूं शिफा दे दिंदा है। बेसिकली पर्पस जीसस का बदन को हील करना नहीं है। क्यों? क्योंकि बदन की एक मुद्दत है, एक लिमिट है। लिमिट के बाद बॉडी कब्र में चली जाती है। वो चाहे बॉडी, वो बदन चाहे एक पादरी का हुए, चाहे कलीसिया का हो, चाहे किसी मुबशर का है, एक लिमिट के बाद उस बॉडी ने ख़त्म हो जाना है। लेकिन तो भी मसीह हमसे प्यार करते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए जीसस हमें शिफा देते हैं, हमारी बॉडी को भी ठीक रखते हैं। कई दफ़ा चिड़चिड़ेपन दे विच आ जाते हैं कि मेरा मसला हल नहीं होया, मेरी बॉडी में शिफा नहीं मिली, मैं गिरजे नहीं जाना, मैंने चर्च नहीं जाना, मैं बड़िया दुआवां कीतियां, मैनू कोई दुआ नहीं लगी, मैनू पादरी दी भी दुआ नहीं लगी, मैनू किसी दी दुआ नहीं लगनी, मैं ठीक नहीं होना। कई दफ़ा हम सुनते हैं ना इस तरह की बातें। लेकिन आज मैं सबको बताना चाहता हूँ, चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी रूह को ग़िज़ा मिलती है। बॉडी आपकी ठीक हो या ना हो, आपका हैकल में आना, चर्च में आना, उसके कदमों में झुकना, यीशु के लहू को लेना, कलाम को खाना, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने अपने हाथों को तंदुरुस्ती बख्शी है। कई दफ़ा हम शिफा के ताल्लुक से सोचते हैं शायद पादरी खुद बीमार होवे, जिन्हों कह रहे सी सिर ते हाथ रख, खुद सिर दर्द, उसकी शायद खुद सर में दर्द होता हो, जिन्हें हम कह रहे हैं कि भाई साहब जरा मेरे सिर पे हाथ रख। बेसिकली जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि मसीह हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए मसीह हमें खुश देखना चाहता है। खुशी की वजह से जीसस हमारी बॉडी को शिफा दे देता है। हालांकि ये मसीह का पर्पस नहीं है। मसीह का मकसद है कि रूह बच जाए। एक रूह यीशु की हजूरी में 10-10 घंटे दुआ करती है, कलाम पढ़ती है। बेसिकली यीशु का मकसद यही है। कभी मौसमी तौर पर जैसे बुखार हो जाना या छोटी मोटी प्रॉब्लम बॉडी में हो जाती है, मौसम चेंज होता है, तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि बदन चाहे बीमार है लेकिन रूह सेहतमंद है। दुनिया के अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हों के बदन बहुत खूबसूरत है, सेहतमंद, बॉडी बिल्डर, लेकिन उनकी रूह जो है वो कमज़ोर होती है। और रूह सिर्फ सेहतमंद यीशु के कदमों में आने से होती है, और उसके कलाम से होती है, उसके लहू से होती है। आज इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लियर करना है कि चर्च एक ऐसा अदारा है जहां पर हम इस नियत से जाएं कि हमारी रूह खुदा पाक कर दे, बदन को खुदा खुद ब खुद हील करेगा। उस दौर के जो यहूदी थे, जो मसीह का वेलकम करते थे क्रॉसेस लेकर, उस वक्त पाम संडे की जैसे आज हमने डालियाँ ली, उन्होंने डालियाँ ली, और कुछ बीच में ऐसे होंगे जिन्होंने फुल्ला दे डालियाँ जिन्होंने पकड़ ली होंगी, कईयों ने जैसे अपने चदरें कपड़े मसीह के कदमों में बिछा दिए। उनका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि उस भीड़ का जो कॉन्सेप्ट था कि ये बादशाह आज हमें रूमियों की हुकूमत से आज़ाद करेगा, रूम की गुलामी से आज़ाद करेगा। उनका ख्याल जो था वो एक जिस्मानी ख्याल था कि आज असी चर्च जावांगे तो सानू भुनी हुई मच्छी मिलेगी है, तो पादरी ने कभी खाती है। कई दफ़ा होता है ना हमारे दिल में कि आज असी चर्च जाना है तो सानू उत्थे हो सकता है कि भाई साहब कह दो स्पीकर ही चुक के तुसीं लै जाओ, तो आपां फिर की करांगे बात। किसी को बाजे का शौक है, शायद मैनू भाई साहब तरस खा लैन, कहने बाजे ही चुक के लै जाए, तो फिर भाई साहब की करेगा। कई दफ़ा हम एक जिस्मानी नीयत से आते हैं। देखिए, ब्लेसिंग्स देना, हमें बरकतें देना, ये मसीह का प्यार है, और खुदा हमें बरकतें देता है और देता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्यों खुदा हमें बॉडी में बरकतें देता है? क्योंकि मसीह हमें खुश देखना चाहता है, और रीज़न नहीं है, और कोई वजह नहीं है। मसीह हमें खुश देखना चाहता है। लेकिन मैं आज आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सदरक मिसक अब्दनगो को जब आग की जलती भट्टी में डाला गया, सारे जरा आगे के हो जाए प्लीज़,
इंतजामिया के ये लोग जो बाहर हैं, प्लीज़ देखिए बेटे खड़े होकर सारे, और पेरेंट्स ज़रा सारे आगे आगे थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, ज़रा हिम्मत करो, खुदा सानू बड़ा चर्च देगा, मेरा ईमान है। और सारे ज़रा कोशिश करें बेटे, पहले सारे ज़रा आगे आगे हो जाए। जॉन मामा की गोदी च नहीं पुत्र जाना है, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे ज़रा बैठ जाएंगे। चलिए हम कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं, ज़रा गौर से सुने। बेटे यूसुफ आप भी उठ कर इस तरफ आगे आए, यहाँ पर बेटियाँ बैठ जाएंगी। यहाँ पर प्लीज इसी तरह मैनेज करिए। आज ही बेटे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, गौर से जरा सारे सुने, कलाम की तरफ तवज्जो करें, सारे गौर से सुने, ज़हन में रखें, दिल में इस बात को रखें, अपनी जिंदगी में इस बात को ले लें। जी भाजी चश्मा ला लेंगे आप, सारे जरा दिल से ख्याल तुसी पालो है, यीशु बादशाह के कदमों में जब भी हम आते हैं, आप या मैं, हम जब भी उसके कदमों में आते हैं, याद रखें एक जरूर मकसद लेकर आया करें, जरूर। जी बच्चे जो रिक्वायर किए हैं, जी मेरे भैना मेरे भरा सारे एक जरूर मकसद लेके आया करो। मैं देखिए खुदा का दास हूँ, खुदा की खिदमत करता हूँ, खुदा ही ने मुझे चुना है, मेरा कोई मंसूबा नहीं था। आज भी मैं कहता हूँ दुआ में कि खुदावंद मैंने नहीं, तूने मुझे चुना है। लखा कमान वाला बंदा कई दफ़ा जेब से 1 रुपया नहीं होता है, लेकिन मसीह में खुदा का खादिम बहुत खुश रहता है। इसलिए देखिए अगर मैं अपनी एफर्ट से, मुझे कोई बंदा कहता मैं किसी दिन इसी गाल बननी है, बिजनेस अच्छा था और उस बिजनेस में एक फ्यूचर था, आगे नस्लों का फ्यूचर था, लेकिन खुदा ने अपने खादिम को चुना। खुदा का एक चुनाव है। आज भी अजीजों जब मैं उसकी हजूरी में आता हूँ, सलीब के नीचे आता हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि खुदावंद एक मेरे अंदर भूख है, वो मिट नहीं रही। मुझे तेरा और ये सुकून चाहिए, मुझे और मसा चाहिए, मुझे और पाखरू की आग से फुलफिल कर, मुझे और अनाइंटिंग दे। कदी नहीं मैं मंगी है खुदावंद मैनू वड्डी गड्डी दे दे, और बाहर खलोती होवे पादरी इंज विच निकले, पादरी इंज विच बवे है, कदी नहीं मैं मंगी है। मैं एक ही बात कहता हूँ, खुदावंद मैनू होर मसा ना पा। और आपको पता है मैं क्यों खुदा से मांगता हूँ? उसकी रीजन क्या है? ताकि उस मसा से रूहें बचें। पादरी आफ्ताब रूह नहीं बचा सकता, मसा के वसीले, आपके वसीले। जितनी पास्टर एक मेहनत करता है पाकीज़गी के अंदर, उतना खुदा उसे ब्लेस करता है, और फिर उसके वसीले उतनी रूहें बचती हैं। आप भी जब खुदा की हैकल में आते हैं ज़रूर कहा करें, खुदावंद किस नीयत से आज मैं तेरे घर में आया हूँ, आई हूँ, मेरी रूह को ब्लेस कर, मेरी रूह को ब्लेस कर, मुझे रूहानी बरकतें दे। और जब आप रूहानी बरकतें मांगेंगे तो दुनिया की चीज़ें, दुनिया की बरकतें खुद ब खुद आपको मिल जाएंगी। बाइबल में लिखा है ना, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। जी भाइयों मेरी आवाज़ आ रही है? पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। तो आपकी बात नहीं कर रहा, आप बहुत खुदा के अच्छे लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जेड़े खुदा दे घर दे विच सिर्फ अपने जिस्मानी मकसद वास्ते आते हैं। भाई साहब दुआ करो मैनू चंगा जिहा रिश्ता मिल जाए, तो रिश्ता खुदा देगा। भाई साहब दुआ करो मैनू सोहनी जी बुढ़ी लभ जाए। बड़े मैनू कहते प्रवेश भाई है तो गल्लां अजकल बहुत सुनने को मिलती है। भाई साहब दुआ करो मैनू सोहनी जी बुढ़ी लभ जाए, डायरैक्ट ही मैनू कह रहे होंगे ने। मैं कहता हूँ जाए किसी बड़े को लेकर आए। तो ये जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं वो क्या है कि जब भी उसकी हजूरी में आना है हमने रूहानी चीज़ें मांगनी है। खुदावंद मुझे फुलफिल कर पाक रूह की आग से। अगर इतना मसा यहाँ पर ठहरा है, आप अगर खाली चले जाएं तो क्या फ़ायदा इस मसा का? इस मसा का ये आपको फ़ायदा नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ
خدا کی خادمہ جو ہم سب کی روحانی ماں ہے، ہم سب کی اس لیے بات بولتا ہوں، کچھ ہماری باجیاں انٹیاں ان کی ایج کی ہیں، لیکن روح میں وہ ان کی بھی روحانی ماں ہے۔ 40 ڈیز روزوں میں ٹھہری ہوئی، اسٹل ہر روز میری ملاقات ان سے بہت کم ہوتی۔ جب میں رات کو 11 بجے کے قریب، رات کو تو کافی لیٹ چرچ سے گئے، موسٹلی رستے میں میری وش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی گھر جا کر ماما کو میں نے ٹائم وش کرنا ہے، لیکن اس وقت بھی خدا کی خادمہ مذبح پر جھکی ہوتی ہیں۔ عزیزو، یہ ریاضت، یہ محنت خدا کی خادمہ یا خدا کا خادم وہ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ میں شاید کل کسی کو بتا رہا تھا کہ مبارک ہے وہ کلیسیا جن کے خادم آنسو بہاتے ہیں، جن کے خادم ان کے پیچھے دعائیں کرتے ہیں۔ جب خادم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی جو کمر ہوتی ہے وہ پھر خالی نہیں رہتی، وہ دعا مانا پڑ جاتی، آپ کی پشت خالی نہیں رہتی۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمارا یسوع حلیم ہے اور حلیمی مانگا کرے ہر روز۔ میں ایک شخص کو نہیں کہہ رہا، یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو، اور وتھ پاسٹر ہم سب کو اور حلیمی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جو حلیمی یسوع کے اندر ہے وہ نہ ابھی پادری کے اندر ہے نہ کلیسیا کے اندر ابھی ہے، وہ مانگنی ہے۔ ہم نے، پاسٹر نے بھی مانگنی ہے، کلیسیا نے بھی کہنا ہے۔ کئی دفعہ ابلیس ہمیں اس طرح ٹارچر کرتا ہے کہ تجھ سے گناہ ہو گیا، کی ضرورت ہے تینوں دعا کرن دی، کی ضرورت ہے تینوں اپنے تے یسوع دا لہو منگن دی، کی ضرورت ہے تینوں حلیبے منگن دی، تو دے کل اتنا زیادہ لڑیا ہے، اتنے جھگڑے کیے ہیں، اتنی بری سوچیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں عزیزو، یہ ساری سوچیں ابلیس کی طرف سے ہیں۔ آپ کو، مجھے، ہم سے یسوع پیار کرتا ہے، ہم نے ڈیلی یسوع کے قدموں میں آنا ہے اور کہنا ہے یسوع اپنے لہو سے مجھے دھو، مجھے پاک کر، مجھے پریس کر۔ میں اس بھیڑ کی طرح نہیں بننا چاہتا جو مسیح کے لیے بڑے بڑے نعرے لگاتی تھی، لیکن جو ہی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھیڑ جو باہر بیٹھے ہیں، بابر بھائی جتنے بھی باہر بیٹھے، غور سے سنیں، اتنے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ یسوع کے اور خادموں کے بھی، جب ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، جب ان کے دل کی وش پوری نہیں ہوتی۔ آج تک مجھے پہلے سمجھ نہیں تھی لگتی کہ یہ کیا ہوا کیا کہ پام سنڈے والے دن بھیڑ یسوع کے استقبال کر رہی، کہہ رہی ساڈا بادشاہ ہے، ان کے قدموں میں پھول پھینک رہی ہے، یسوع کے قدموں میں دوپٹے بیٹیاں بہنیں بچھا رہی ہیں، لیکن 5 دن کے بعد، تقریباً 4 دن کے بعد ان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اور کیوں بدلی ان کی سوچ؟ جنہوں نے آج تک نہیں سیکھا، آج سیکھ جائیں اس میسج کو کہ پام سنڈے والے دن یسوع یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ کلیسیا اس دور کی جو لوگ تھے ان کا کنسپٹ تھا کہ یسوع ہمیں روم کی غلامی سے آزاد کرے گا۔ یسوع نے ایسا نہیں کیا، یسوع نے جنگ نہیں کی، یسوع ہیکل میں چلے گئے، لوگ منہ بنا کے کار چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں پادری نکلیا ہے، اے بادشاہ بچہ کوئی نہیں جی، ایویں ہی آپ نعرے نورے لائے جی، کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، اینے سانو روم دی غلامی تو نہیں کڈیا گا۔ جیسس نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن جیسس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ یسوع نے ان کے لیے جان دینی تھی، یسوع کا بڑا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگ سمجھے نہیں۔ 4-5 دن کے بعد وہی بھیڑ، بائبل کہتی ہے وہی لوگ جو ہوشنا کے نعرے لگاتے تھے، پادری ساڈا بڑا چنگا ہے، اے بڑا مسانہ پریا ہے، یہ ہمارا پاپا ہے، تو کچھ دیر بعد ہے ساڈا پاپی ہے، کہنے ہیں نا، وہ کہتے جی ہے ساڈا مقصد پورا نہیں ہویا۔ تو جو روحانی خادم میں رات کو ایک بھائی بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہہ رہا تھا پاسٹر جی میں نے آپ میں ایک چیز دیکھی ہے، آپ ہر بات کو دعا میں رکھتے ہیں، ہر بات کو پریئر میں رکھتے ہیں۔ آپ، حالانکہ انہوں نے ایک مجھے بات بولی تھی، لیکن جب میں نے پریئر میں رکھا اس بات کو، تو مجھے خدا پاک نے کچھ اور باتیں اس شخص کے بارے میں بتائی، سکھائی۔ تو اس بھائی نے مجھے بولا، کہتے میں خوش ہوں، میرا جسمانی مقصد نہیں پورا ہوا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں خوش اس بات کے لیے ہوں کہ آپ ہر بات کو پریئر میں رکھتے ہیں۔ دیکھیں خادم کے لیے ساری کلیسیا ایک جیسی ہے، اور ماما بھی
اور خدا کا خادم بھی ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے ساری خدا کی بیٹیاں اور بیٹے اور مسیح کے بدن کا حصہ ہیں. لیکن 3 دن سے میں اسٹل راتوں کو پریئر میں ٹھہر رہا ہوں. آج میرا گلا بالکل ساتھ نہیں تھا دے رہا, لیکن تھینکس لاڈ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا. گلے میں بھی ساتھ نہیں دیتا, لیکن تسی جلوس سے بھی میرا ساتھ دیتا ہے گا. ابھی بھی خداوند کا شکر ہے, خدا یوز کر. جب ساری رات ہم پریئر میں گزارتے ہیں, بول کر گزارتے ہیں, باڈی ہے تھک جاتی ہے, لیکن بوجھ کیا ہوتا ہے کہ شاید جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں شاید وہ ستا ہے, میں دعا کرنی ہے واسطے. شاید وہ بہن ستی ہے, میں واسطے دعا کرنی. بوجھ ہے دل میں, تڑپ ہے. آپ کبھی رنجیدہ نہ ہوا کریں. آپ کا پرپز, آپ کا مقصد نہیں پورا ہوتا تو آپ یسوع کو مت چھوڑے, کلام کو مت چھوڑے, کلام میں رہ کر زندگی گزارے. خدا آپ کی حالتوں کو بدل دے گا. آپ چھوٹا مقصد لے کر یسوع کے پاس آئے ہیں, تاڑے واسطے خدا کو بڑا مقصد ہے. خدا کے پاس ایک بڑا منصوبہ ہے آپ کے لیے. یاد رکھیں, مسیح آپ سے بہت پیار کرتا ہے. لوگ کہتے سی سارا بادشاہ بنے, ساڑی عدالت کرے, ساڑے مقدمے سنے, لیکن یسوع نے کیا, نہیں, میں تاڑے واسطے جان دواں گا. لوگ کی کہتے سی اے ساڑا بادشاہ بنے, ساڑیا گلا سنے, اسی یہ تو بیٹھی موڑے تھے, اسی اپنی گال سنائی ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے, لیکن بادشاہ نے کی کیا, نو, میں تمہارے لیے خون بہاؤں گا, میں تمہارے لیے جان دوں گا. وہی بھیڑ جو چند دن پہلے یسوع کے ساتھ تھی, چند دنوں تو بعد مسز نے بھی, چند دنوں تو بعد وہ بھیڑ یسوع کے خلاف ہوگی. میں سوچ کر کئی دفعہ بڑا پریشان ہوتا ہوں. وہ یسوع کے خلاف ہوگی, اور پھر چھوٹی بات نہیں کہہ رہی. وہ بھیڑ جو کہتی تھی کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے, وہ کہنا شروع ہوگی کہ اس شخص کو صلیب دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہماری بات کو نہیں مانی. اسی ایڈا بڑا گروہ لے کے کچھ پہلا کہندیا ہون گیا کہ جدو میں یسوع کے بارے سنیا تو میں 10-15 گھراں سے وزٹ بھی کیتا کہ آؤ یسوع یروشلم سے آ رہا ہے, اج آپ کو روم دی غلامی تو بچاوے گا. میں وزٹ کیتا, میں اینا ہجوم کٹھا کیتا, سب تو بڑا میرا نعرہ سی, میرا گلا بہ گیا, یسوع نے سانو روم دی غلامی تو نہیں کڈیا. ان کی جسمانی سوچ جب نہیں پوری ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسے صلیب دو, اسے صلیب دو. کی گناہ کیتا سی یسوع نے ہونا تھا, جو کہتے تھے صلیب دو, ان کا کیا کیا تھا یسوع نے ان کے خلاف کوئی بات یا کام؟ کیوں وہ کہتے تھے؟ آج بھی دنیا دار انسان مرنے کو تر جاتے ہیں جب ان کی بات نہیں مانی جاتی. رشتوں میں بھی بڑا ہوتا ہے. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی دھی دا اپنی اج کرنا ہے, تے بڈھی کہندی میں اپنے اج بیانا ہے. وہ اینا میاں بیوی کے اندر اتنا جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے رشتوں کی وجہ سے کہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے پتر کی اتنے شادی کر دی, تو ماں کی کہندی ہے تو صحیح نہیں کہہ رہا, انہوں میں اپنی نو نہیں بنانا, وہ میری دشمن ہے. تے بندہ کہتا نہیں, وہی میں گھر دھی لے کے آنی. وہ کہتی نہیں میں انہوں نو بنانا, بندہ کہتا انہوں میں دھی بنانا, بڈھی کہتی نو بھی نہیں بنانا. اتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر حلیمی نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. یاد رکھیں, کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی کام ہے آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ کے خلاف ہو رہا ہے, اسے دعا میں رکھ دیں. کچھ دن دیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, کچھ دیں آپ, خدا حل کر دے گا. اس شخص کی سوچ کو خدا بدلے گا. جلد بازی نہ کیا کرے. جذباتی ہو گئے, گھر سے رولا پا دینے, بندہ کام تو آندا ہے گیا. وہ آندھی کئی دفعہ کچھ ایسے تو بڈھیاں نہ لڑنا شروع کر دیں. وہ بیچاری میں پانی پیا دیں, گلاس ڈول دیں, مطلب میں نہیں پینا پانی. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حلیمی نہیں ہے. ہمارا بادشاہ حلیم ہے, ہم نے بھی حلیمی کو اپنے اندر لینا ہے. یاد رکھیں, یسوع آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. صرف آپ یسوع سے ایک دفعہ سچا دل لگا کر دیکھیں, سچے والا یسوع سے دل لگائیں. یسوع آپ کی مشکلات کو حل کرے گا. ٹائم ہو گیا ہے, ویسے جب بھی بہت زیادہ ہے. وہ حوالہ 5 آیتیں میری بیٹی نے پڑھی ہے, 5 میری اس بہن نے پڑھی ہے. 10 آیتیں سی کہ آپ ایک آیت انہوں نے حالے پورا نہیں سیکھا ہے گا, تو پھر ہم سیکھیں گے اسے کسی وقت. آئیے آنکھیں بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے. آج کے لیے اتنا میسیج ہے کہ ہم نے جب اس کی حضوری میں آنا ہے تو جسمانی سوچ لے کر بھیڑ کی طرح نہیں آنا, ہم نے روحانی سوچ کو لے کر آنا ہے کہ یسوع سانو برکت دے یا نہ دے.